السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غرامی قدر سامعین و ناظرین، یہ کتاب ہے زبیر علی زئی صاحب کی۔ اس کا نام ہے تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے اندر میں نے ایک اعتراض پہلے نقل کیا تھا کہ علی زئی صاحب نے اس میں حسابی غلط لکھا ہے، تو اس پر کسی نے صفحہ اپلوڈ کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ جی ایسی بات تو وہاں نہیں لکھی۔ اب ہم آپ حضرات کو دکھاتے ہیں کہ یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ یہ ہے اس کتاب کا صفحہ نمبر 42، نصرت الرحمن فی تحقیق قیام رمضان۔ اس میں لکھا ہے کہ کسی محمد شعیب قریشی صاحب نے سمیع اللہ صاحب کے رد میں ایک مضمون لکھا تھا تراویح کے بارے میں۔ اب علی زئی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ لکھا ہے شعیب صاحب کا بیان قولہ سے، اور اس پر رد اقول سے لکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے قولہ، اس کا یہ صفحہ نمبر ایسے ہی قولہ صفحہ نمبر 1، اس پر 7 افراد نے جرح کی ہے، یعنی عیسیٰ بن جاریہ، یعنی محمد شعیب قریشی صاحب نے لکھا تھا عیسیٰ بن جاریہ پر 7 افراد نے جرح کی ہے، عیسیٰ بن جاریہ پر 7 افراد نے جرح کی ہے۔ اقول، اب علی زئی صاحب اس کا جواب لکھتے ہیں۔ جواب میں علی زئی صاحب کہتے ہیں ابو داود کی جرح ثابت نہیں ہے، باقی بچے 5۔ اوپر لکھا ہے اس پر 7 افراد نے جرح کی ہے، اور لکھا ہے ابو داود کی جرح ثابت نہیں ہے، باقی بچے 5۔ چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر 7 میں سے 1 کاٹا جائے تو کتنے بچتے ہیں؟ 6 بچتے ہیں۔ اور علی زئی صاحب غیر مقلدین کے محدث اعظم ہیں، یہ کہتے ہیں باقی بچے 5۔ یہی اعتراض میں نے کیا تھا، اور اس پر انہوں نے کہا تھا نہیں لکھا ہے، تو میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ لکھا ہے، یا یہ تعداد رکعات قیام رمضان۔ اور میرے پاس اس وقت جو میرے ہاتھ میں نسخہ تھا وہ یہیں سری نگر سے چھپا ہوا تھا، اور ابھی جو میرے ہاتھ اس میں بھی لکھا ہوا ہے وہ نسخہ میرے گھر میں موجود ہے۔ اب یہ جو ایک دوسرے صاحب کے یہاں میں نے یہ دیکھا، تو میں نے غنیمت سمجھا کہ میں ابھی اس کی ذرا سی وضاحت کر دوں۔ یہ تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ، یہ اس میں ہے صفحہ نمبر 42، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قولہ، اس پر 7 افراد نے جرح کی ہے، یعنی عیسیٰ بن جاریہ۔ ابو داؤد کی جرح ثابت نہیں ہے، باقی بچے 5۔ غیر مقلدین کا حساب ہے کہ اگر 7 میں سے 1 کاٹا جائے تو یہ 5 بچتے ہیں، اسے غیر مقلد حساب کہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اور لگے ہاتھ میں ایک اور بات آپ حضرات کے سامنے اس میں رکھ دیتا ہوں بالاختصار، یہ اسی کا ہے صفحہ نمبر 16، یہ تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 16، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے تہجد، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان اور وطر ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ آج تک تو یہ کہتے تھے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے۔ علی زئی صاحب کہتے ہیں تہجد، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان اور وطر ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے، یعنی غیر مقلدین کے نزدیک تہجد، تراویح اور وطر ایک ہی نماز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تہجد، تراویح اور وطر ایک ہی نماز ہے، اور وطر کی نماز غیر مقلدین کے نزدیک صرف ایک ہی رکعت کافی ہے، اب تو 8 رکعت کا ہی مسئلہ ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اگر غیر مقلدین کے نزدیک کوئی آدمی رمضان کی راتوں میں اٹھ کر صرف ایک ہی رکعت ادا کر لے تو تہجد بھی ادا ہو گیا، تراویح بھی ادا ہو گئی اور وطر بھی ادا ہو گیا۔ یہ غیر مقلدین کا مذہب ہے کہ تراویح، تہجد اور وطر ایک ہی نماز ہے، لہٰذا 8 کا جھگڑا ختم۔ غیر مقلدین نے 8 کا بھی جھگڑا ختم کر دیا، بلکہ اب ان کے نزدیک صرف ایک ہی رکعت کافی ہے، صرف ایک ہی رکعت ان حضرات کے نزدیک کافی ہے، اور بقول مقبول آخرنی صاحب کے افضل ہے کہ یہ نماز گھر میں پڑھی جائے۔ لہٰذا ہم غیر مقلدین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ ایک نماز، یعنی اب ایک ہی رکعت پڑھنی ہے، یہ ایک رکعت بھی آپ گھر میں ہی جا کر کے پڑھ لیں تاکہ جھگڑا کسی حد تک ختم ہو سکے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کا صفحہ نمبر 16 ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ علی زئی صاحب ایسے آدمی تھے غیر مقلدین کے، آپ نے یعنی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا کہیں پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی ایک کتاب کے اندر ایک بات لکھ دے اور دوسری کتاب میں دوسری بات لکھ دے، لیکن علی زئی صاحب ایسے آدمی ہیں کہ یہ ایک صفحے پر ایک بات لکھتے ہیں، اور ابھی صفحہ الٹنا بھی نہیں ہے، بلکہ صفحہ 17 ہی سامنے ایک صفحہ ہے، اسی صفحے پر علی زئی صاحب نے ایک اور بات لکھ دی ہے
کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا تھا تہجد، تراویح، قیام اللیل اور قیام رمضان اور وطر ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اب اس صفحے پر صفحہ 17، صفحہ الٹنا بھی نہیں ہے، یہاں لکھا ہے سائل کا سوال صرف قیام رمضان سے متعلق تھا جس کو تراویح کہتے ہیں، تہجد کی نماز کے بارے میں سائل نے سوال ہی نہیں کیا۔ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بحث کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سائل تھا نا، اس کا سوال صرف قیام رمضان سے متعلق تھا جس کو تراویح کہتے ہیں، تہجد کی نماز کے بارے میں سائل نے سوال ہی نہیں کیا۔ یعنی یہاں پتہ چل رہا ہے کہ تراویح اور تہجد الگ الگ نماز ہے۔ یہاں کہا کہ تہجد، تراویح اور وطر ایک ہی نماز ہے، اور اس صفحے پر کہہ رہے ہیں کہ سائل کا سوال تراویح سے متعلق، یعنی قیام رمضان سے متعلق تھا جسے تراویح کہتے ہیں، تہجد کے بارے میں سائل نے سوال ہی نہیں کیا۔ اور بابا جب تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے تو جو سوال تراویح سے متعلق ہوگا وہی سوال تمہارے نزدیک تہجد کے متعلق بھی ہوگا، جو سوال تہجد سے متعلق ہوگا وہ تراویح کے متعلق بھی ہوگا، کیونکہ ایک ہی نماز ہے تمہارے نزدیک۔ اس کا کیا معنی ہے کہ تراویح سے متعلق تھا اور تہجد سے متعلق نہیں تھا؟ تو یہ آپ ان کا تضاد دیکھ سکتے ہیں، صفحہ الٹنا بھی نہیں ہے، صفحہ 16 پر ایک بات لکھی ہوئی ہے ایک ہی نماز ہے، اور صفحہ 17 پر کہ جس سائل کا سوال تراویح سے متعلق تھا تہجد سے متعلق نہیں تھا۔ یہ ان کا تضاد ہے، اور پہلے ہم نے آپ کو ان کی حساب دانی بھی بتا دی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے پیچھے عام عوام میں سے کچھ نادان لوگ ائمہ اربعہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے چلنے کے دعوے دار ہیں۔ اللہ پاک انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔